بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنائیں۔ یاد رکھو، زندگی میں کامیابی صرف محنت سے آتی ہے، خواب دیکھنے سے نہیں۔ وقت کا صحیح استعمال تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ کامیابی وہ نہیں جو آپ کے پاس ہے، کامیابی وہ ہے جو آپ دوسروں کے لیے ہیں۔ وقت کبھی واپس نہیں آتا، اس کا صحیح استعمال کرو۔ سب سے بڑی کامیابی اپنی کمزوریوں کو پہچان کر انہیں طاقت میں بدلنا ہے۔ مدد کرنا ایک ایسی خوشی ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتی۔ سچے رشتے وہ ہیں جو آپ کو بے خوف اور بے جھجک بناتے ہیں۔ جو خود کو بدل لیتے ہیں وہ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ دعا کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ تمہاری نیت صاف ہو۔ ہر انسان میں ایک خاصیت ہوتی ہے، اسے تلاش کرو۔ خود پر یقین رکھنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ہیں وہ آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ محنت کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آپ کتنے عاجز ہیں۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں، عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جو اپنی زندگی میں سکون نہیں پاتا، وہ دوسروں کو بھی سکون نہیں دے سکتا۔ کامیابی کا راز کبھی نہ ہارنا اور ہار کا راز ہمیشہ کچھ سیکھنا ہے۔ خود کو جاننا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو بدلنا شروع کریں۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کے خوف کو شکست دیں۔ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے وہ ہمیشہ خود بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دوسروں کو معاف کر کے تم اپنے دل کو سکون دے سکتے ہو۔ اللہ کی رضا کے بغیر زندگی میں سکون نہیں آتا۔ یہ دنیا فانی ہے، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ دنیا میں کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کی جستجو رکھتے ہیں۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جتنا تم دوسروں کا ساتھ دو گے، اتنا ہی تمہیں سکون ملے گا۔ دوسروں کی خوشی میں حصہ لینا دل کو سکون دیتا ہے۔ کامیابی صرف وہی نہیں جو تمہارے پاس ہے، بلکہ وہ بھی جو تم دوسروں کے لیے کرتے ہو۔ محبت کا حقیقی مطلب قربانی ہے، نہ کہ کسی سے کچھ چاہنا۔ دل میں سکون کے بغیر کسی بھی کامیابی کا کوئی مطلب نہیں۔ جب تم اپنے اندر کی خاموشی کو سنتے ہو تو تمہیں دنیا کا شور سنائی نہیں دیتا۔ جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے وہ خود بھی کامیاب ہوتا ہے۔ زندگی میں کامیابی کا سب سے بڑا راز مثبت سوچ ہے۔ جب تم اپنے دل کی سنو گے، تمہارا راستہ خود بخود واضح ہوگا۔ جو خود سے محبت کرتا ہے وہ دوسروں سے محبت کرنا سیکھتا ہے۔ یہ دنیا صرف لمحوں کا کھیل ہے، ان لمحوں کو صحیح طریقے سے گزارو۔ آپ کا عمل آپ کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ آپ کے لفظ۔ اگر تم نے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر لیا تو باقی سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا غم یہ ہے کہ انسان اپنے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل نہیں کرتا۔ اللہ کی رضا کے بغیر زندگی کوئی حقیقت نہیں۔ زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ انسان خود کو کمزور سمجھنے لگتا ہے۔
آنسو انمول ہوتے ہیں، انہیں ضائع مت کریں، یہ تمہیں تمہارے خوابوں کے قریب لے جاتے ہیں۔ جب تک تم اپنے دل کی پکار نہیں سنتے، دنیا تمہیں سننے کے قابل نہیں سمجھتی۔ زندگی ایک جنگ ہے اور سب سے بڑی جیت خود سے جیتنا ہے۔ آج تم جو سہ رہے ہو، کل یہ تمہیں دنیا کا سب سے مضبوط انسان بنائے گا۔ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، تمہارے دل کی امید کی کرن اسے شکست دے سکتی ہے۔ لوگ تمہارے درد کو نہیں سمجھیں گے، مگر تمہاری کامیابی ان کے لیے کہانی بن جائے گی۔ تمہاری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ تم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ خواب دیکھو۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چاہتے ہیں، سوائے لفظوں کے۔ محبت تو یہ ہے کہ خدا جو کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں ہی دکھائی دے رہا ہے۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو صرف ایک ہی عورت آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے، جو بولتے وقت اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور پرہیزگار ہو۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر تو وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کی جتنی پرواہ کرو گے وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو کے ملے گا۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب رب سے ملاقات ہو جائے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ اولیاء پر موت کی ہوا ایسے چلتی ہے جیسے باغ نسیم کی ہوا خوشگوار ہوا کرتی ہے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ تمہارا لباس بے شک خراب ہو اور سلوٹوں بھرا ہو، کوشش کرو کہ تمہاری روح ہمیشہ صاف ستھری اور پاکیزہ رہے۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ جھک کر سلام کرنے سے حرج نہیں، مگر سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستار گر پڑے۔ دشمن بڑھائے ہاتھ تو تم بھی بڑھاؤ ہاتھ، ہاں یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ باتیں ساری دل میں دفن کر کے اب خاموش رہنا پسند ہے مجھے۔ وہ ایک شخص جو میری کہانی نہیں سمجھا، میرے الفاظ میری زبانی نہیں سمجھا، اور اسے گلہ ہے کہ بولتا بہت کم ہوں، شاید وہ میرے اندر کی ویرانی نہیں سمجھا۔ رلایا نہ کریں زندگی میں مجھے، چپ کرانے والا اب کوئی نہیں رہا۔ زندگی کی حقیقتیں ناولوں میں لکھی ہوئی دلکش لائنوں سے ہمیشہ مختلف رہی ہیں۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ وقت گزر جاتا ہے، مشکل ہو یا آسان، بس لہجے اور رویے یاد رہ جاتے ہیں۔ منافق، بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا ہی رہ جائے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ خود کو خود تک ہی محدود رکھو۔ آپ کا راز آپ کا خون ہے،
اس کے دوڑنے کی جگہ صرف آپ کی رگیں ہونی چاہیے۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو رسی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا رہے گا۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں، اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حساس لوگ کی تقریباً ساری زندگی آزمائشوں میں نہیں گزر جاتی۔ مخفی انداز میں اپنی ضرورتیں پوری کیا کرو، کیونکہ خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے۔ دل کے جذبات اور خوابوں کا اظہار نہ کرنا اپنے اندر ایک خزانے کو دفن کرنے کے برابر ہے۔ سب سے زیادہ محبت وہ نہیں جو ہم کسی سے کرتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ دوسروں کے دکھ میں شریک ہونا دل کو سکون دیتا ہے، اور انسانیت کا اصل معنی یہی ہے۔